السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں دوستیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور نئے آنے والے جو ہیں وہ بھی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو کہانیاں ہم آپ لوگوں کو سناتے ہیں اور اس میں ہماری کافی محنت ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ لوگ کس طرح کی کہانی مانگتے ہیں یا کس طرح سے آپ چاہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا۔ تو خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے میسیج میں ہمیں یہ سب بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں، کس طرح سے نہیں چاہتے۔ تو بس مجھے یہ بات کہنی تھی، تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کہانی جو ہے یہ دو دوستوں کی کہانی ہے، اور یہ جو دو دوستیں تھیں یہ بہت مطلب شروع سے ایک ساتھ رہتی تھیں، مطلب محلے میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اور یہ پنجاب کے ایک گاؤں تھا، قصور کی رہنے والی تھی۔ پنجاب میں جو قصور کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان اور ہندوستان سے مطلب یہ بیچ کا ایک بارڈر لگتا ہے قصور، یہ وہاں کی رہنے والی تھی۔ تو ایک چھوٹا ایک علاقہ ہے اور ایک چھوٹا گاؤں ہے، اس طرح سے یہ لڑکیاں جو تھیں اپنے علاقے کی جو تھیں مطلب چھوٹی اچھی اور فیمس فیملی کی لڑکیاں تھیں، اور اچھی نارمل طبقے کی لڑکیاں تھیں۔ دونوں ساتھ کھیل کے بڑی بھی ہو گئی تھیں، ان کا آپس میں بہت زیادہ ان کی اپنی اٹیچمنٹ تھی، تو سب جانتے تھے کہ یہ دونوں بہت اچھی دوست ہیں۔ خیر معاملہ بنتا رہا، وہ لڑکیاں بڑی بھی ہو گئیں، ساتھ ان کے مطلب سب کافی حد تک ان کا آپس میں اٹیچمنٹ تھی۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دونوں لڑکیاں ہوتی ہیں، یہ جب کہتی ہیں کہ جب ہم تقریباً مدرسے جاتے تھے، ہمارے محلے میں ایک مدرسہ تھا جہاں پہ ہم وہاں اس کے لیے جاتے تھے، قرآن شریف پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو میرے ساتھ میری یہ دوست بھی ہوتی تھی، تو میں اور میری دوست جاتے تھے۔ تو ہمارے جو مسجد میں تھا تو ایک لڑکی سے ہماری دوستی ہوئی تھی، وہ لڑکی جو تھی ہماری بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ تو میں میری دوست اور مطلب میری دو دوست تھیں، ہاجرہ نام تھا اس کا، اور میں ہاجرہ اور وہ جو نئی لڑکی میری دوست بنی تھی، ہم دونوں میں تینوں میں بہت اچھا دوستی تھی۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ میری دوست جو ہاجرہ ہوتی ہے وہ نہیں آتی، تو میں اسے کہتی ہوں کہ میری جو دوسری والی دوست ہوتی ہے اس کو میں کہتی ہوں کہ یار آج تو ہاجرہ نہیں آئی، تو وہ کہتی ہے ہاجرہ تو اس وقت یہاں پہ ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں اسے کہتی ہوں کہ تمہیں کیا پتہ کہ وہ یار اس کے جو ہے گھر میں مسئلہ ہو گیا، تو وہ کہتی ہے ہاں اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہے، اور یہ بات مطلب ڈیٹیل سے بتاتی ہے۔ تو میں اسے کہتی ہوں تمہیں کیسے پتہ، تم تو اس کے گھر میں کبھی نہیں گئی۔ تو جو میری دوست تھی اس سے وہ کہتی ہے کہ بھینش نام تھا اس لڑکی کا جو میری دوست بنی تھی، میری دوست ہاجرہ کی اور میری دوست بنی تھی۔ تو بھینش کہتی ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، پھر بھی وہ کہتی ہے کہ یار کیسے پتہ ہے تمہیں، تم بھی نا عجیب باتیں کرتے ہو۔ خیر بات آئی گئی ہو جاتی ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں، مولوی صاحب سے پارہ پڑھا کے ہم لوگوں کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ بھائی اتنے ٹائم پہ آپ کو یاد کرنا ہے، اور میں یاد کر رہی ہوتی ہوں، میرے ساتھ یہ ہاجرہ بھی بیٹھی ہوتی ہے، اور ہم سب جو ہے قرآن شریف کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ میں ہاجرہ سے کہتی ہوں مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے یار، مجھے پانی کی ضرورت ہے، کیا کروں؟ تو وہ کہتی ہے بس اتنی سی بات۔ اچھا وہ کیا کرتی ایک دم سے اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس آ جاتا ہے، میں اس کو دیکھتی ہوں، بنش پانی کہاں سے لائی؟ کہتی چھوڑو نا، تمہیں کیا ہے، میں لے کر آئی ہوں، تمہیں پی لو۔ تو کہتی ہے میں نے اس سے پانی لیا، مجھے پانی تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے میری پیاس ہی نہیں بجھ رہی ہے، بہت اچھا لگا، میں نے پانی پیا، اور میں نے اسے کہا کہ سچ بتاؤ بنش تم پانی کہاں سے لے کر آئی ہو، تم تو اٹھی بھی نہیں یہاں سے۔ تو کہتی ہے کہ مجھے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہیں بھی کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ تم مجھے کچھ بھی کر سکتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں آج تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، چھٹی کے بعد۔ پھر کہتے ہیں ہم دونوں چھٹی کے بعد ایک جگہ چلے گئے، وہاں پہ ایک درخت تھا، وہ درخت کافی اونچا تھا۔ تو وہ کہتی ہے آج میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میں انسان نہیں ہوں، میں جنوں کی مطلب بیٹی ہوں، مطلب جنوں کی بیٹی ہوں۔ میرے والد صاحب مجھے یہاں پہ قرآن شریف پڑھانے کے لیے لے کر آئے تھے اس مدرسے میں، یہ مولوی صاحب جو تم دیکھ رہے ہو اس کے میرے والدین نے بھی پڑھا ہے، اور میں یہاں پہ پڑھنے آتی ہوں۔ تو کہتی ہے کہ وہ لڑکی جس کے پاس یہ دوست بنی ہوتی ہے وہ ڈر جاتی ہے، تو وہ ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، تو ہاتھ اس کو بہت گرم ہوتا ہے۔ تو کہتی ہے کہ چھوڑو میرا ہاتھ۔ تو کہتی ہے ڈرو مت، میں تمہاری دوست ہوں، ہمیشہ رہوں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہم جب کسی سے دوستی کرتے ہیں نا، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرا تھوڑا سا مجھے اس کی بات تیرے دل کو لگی کہ واقعی اگر وہ نقصان پہنچانے والی ہوتی تو تب کا پہنچا دیتی، اور وہ ایک مسلمان لڑکی تھی۔ خیر اس طرح ہوتے ہوتے ہم دونوں کی دوستی میں مزید نکھار آتا گیا،
اور وہ میری دوست بنی. تو کہتی ہے کہ نا ایک دن مولوی صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی، تو ہم سب جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس اور مولوی صاحب سے بات کرتے ہیں، مولوی صاحب کا پوچھنے جاتے ہیں. مولوی صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ حافظ قرآن بھی تھے اور وہ جانتے تھے کہ انسان کون ہے، جن کون ہے، وہ سب جانتے تھے. تو ان کی جو لڑکی جو بنش کے والد ہیں وہ ساتھ گئے تھے، وہ بھی پوچھنے کے لیے گئے تھے. کافی مٹھائیاں رکھی تھی، چیزیں رکھی تھی. تو مولوی صاحب سے ہماری بات ہوئی تو مولوی صاحب نے ہمیں کہا کہ تم جاؤ باہر، ہمارا آپس کی بات ہے. تو بنش کہتی ہے مولوی صاحب کو، مولوی صاحب اس سے کچھ مت کہیں، یہ میری دوست ہے اور اسے سب کچھ پتہ ہے. تو یہ مولوی صاحب اس کو مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ مطلب تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ یہ جنی ہے اور جن کی بچی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم اس کی حقیقت کو جانتی ہو، ورنہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. خیر اس طرح بات ہوتے تھے. کچھ ٹائم بعد مولوی صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب جب مولوی صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے ہم سب بہت روتے ہیں، کیونکہ ہمارے وہ مولوی صاحب بہت مطلب ہماری فیملی کے لوگوں کو بھی پڑھایا تھا، محلے کے بچوں کو بھی پڑھایا تھا. ایک نیک اور دیندار لوگ تھے، مطلب مولوی تھے. تو جنازہ ہوتا ہے، پھر ہم سب جب یہ جنازہ ختم ہو جاتا ہے رات کے ٹائم مجھے بنش آتی ہے میرے گھر میں، وہ کہتی ہے چلو مولوی صاحب سے ملنے چلتے ہیں. تو میں اسے کہتی ہوں پاگل ہو رہی ہو، امی کو پتہ چل جائے گا، میں مولوی صاحب تو مر چکے ہیں. کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا چلتے ہیں، میری امی ابو بھی ہیں. تو خیر اس طرح کر کے وہ اس کے میرا ہاتھ پکڑتی ہے اور کھڑکی کے راستے میں جمپ لگاتی ہوں پیچھے گلی میں. اور وہ میرے دوست میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے آنکھیں بند کرو. میں آنکھیں بند کرتی ہوں، وہ مجھے لے کے پتہ نہیں ایسا لگتا ہے جیسے میں پتہ نہیں زمین پہ میرے پاؤں نہیں ہیں. کچھ سیکنڈ بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے، مجھے کہتی ہے آنکھ کھولو. میں آنکھ کھولتی ہوں تو وہاں سب موجود ہوتے ہیں. ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، میں جھاڑو مارتی ہوں، بتیاں جلاتے ہیں، اور اس طرح سے ہم نے کافی ٹائم وہاں پہ گزارا. اور پھر وہ واپس مجھے بنش گھر چھوڑ دیتی ہے. میں گھر میں صبح دیر سے اٹھتی ہوں تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تم اتنا لیٹ کیوں اٹھی ہو، تمہاری نیند پوری نہیں ہوتی، تم رات کو کرتی کیا ہو. اب کسی کو کیا پتہ کہ میں رات بھر بنش کے ساتھ باتیں کرتی ہوں. اس کے ساتھ اس کے گھر گئی، میں اس کی چیزوں کو دیکھا، وہ کیا استعمال کرتی ہے، وہ کن گڑیوں سے کھیلتی ہے، وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی. اور پھر ایک وقت آیا جب ہم بڑے ہو گئے، بنش بھی بڑی ہوئی، ہاجرہ بھی بڑی ہوئی. ہاجرہ کی شادی جس گھر میں ہونے والی تھی بنش نے منع کر دیا کہ اس گھر میں اس کی شادی نہ ہو، کیونکہ وہ لڑکا صحیح نہیں ہے، 2 نمبر مطلب صحیح لڑکا نہیں ہے. اس کی کافی لڑکیوں سے دوستی ہے. بنش کیا کرتی ہے، اس لڑکی کو رشتہ منع کروا دیتی ہے اپنے مطلب جس طرح کہ وہ ان میں جادو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ منع کر دیتی ہے اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے. پھر جو رشتہ آتا ہے وہ ہاجرہ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ بنش نے ہی کروایا ہوتا ہے، ان کے گھر بھیجا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آتی ہے باری میری، اور جب میرا رشتہ ہوتا ہے بنش بہت خوش ہوتی ہے. وہ مجھے ایک سونے کا کنگن دیتی ہے اور مجھے کہتی ہے یہ میری نشانی ہے تمہارے پاس، جب تمہیں یاد کرنا ہو مجھے بلا لیا کرو، میں ضرور آؤں گی. اور میں نے اپنے شوہر کو کبھی یہ بات نہیں بتائی کیونکہ میں اپنی بنش کی دوستی کو کسی کو بتانا نہیں چاہتی. لیکن اب بنش کی شادی ہو چکی ہے اور وہ بنش اپنے گھر میں ہے اور اس نے مجھے کہا تھا کہ تم چاہو تو بتا سکتی ہو، میری طرف سے تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے. آج بھی ہم دونوں دوستیں ملتے ہیں اور ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں. تو کیسی لگی آج کی کہانی مجھے ضرور بتائیے گا. بنش کی اور فریہ کی کہانی، ہاجرہ ان کی دوست، ان سب کی کہانی کے جو مجھے جو ایک باؤنڈنگ تھی وہ مجھے بہت پسند آئی. آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا. تو چلتی ہوں، خدا حافظ.